ماں. اب یہ من جو ہے، من کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ عربی زبان میں من آپ دیکھتے ہیں کہ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو من کا پہلا استعمال جو ہے گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ ابتدائے غائط کے لیے استعمال ہوتا ہے. غائط کسے کہتے ہیں؟ غائط کہتے ہیں مسافت، یعنی ابتدائے مسافت کو، یعنی یہ مسافت کی ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس میں کہتا ہوں کہ سرتو سارا یسیرو، سین یارا سارا یسیرو سیرن چلنا، اس سے پھر سرتو میں چلا، سرتو من المدینہ تی الا مکہ تا، یعنی میں مدینہ سے مکہ تک چلا. اب آپ کے چلنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ مدینہ سے، لہٰذا یہ ابتدائے غائط یعنی مسافت کی ابتدا بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من ابتدائیہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل جو ہے آپ کو ملیں گی. مثلا وہ ایگزامپل آپ کی بہت مشہور ایگزامپل ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی گرامر والے پھر کہتے ہیں کہ کیسے میں پتہ چلے گا کہ من ابتدائی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا جو ہے وہ صحیح ہو. یعنی اب انتہا آپ لا رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ ذهبت من البیت، میں گھر سے گیا. اب اس کے مقابلے میں انتہا آپ لا رہے ہیں، لا سکتے ہیں بلکہ لانا صحیح ہے، لہٰذا یہ آپ کا من ابتدائی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ الی المسجد، میں گھر سے مسجد تک گیا. تو یہ من آپ کا من ابتدائیہ کہلاتا ہے. من اور بھی ٹائپس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس من کو بھی میں سامنے رکھتے ہوئے بورڈ پر من کی جو اقسام ہیں مختلف وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سرتو آپ کا فعل، یعنی انالیسس بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے جملوں کا انالیسس بار بار انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے تو پکا ہو جائے گا، اور پھر یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ قرآن مجید کی بڑی آیات کو سمجھنے بھی مدد دیں گی. سرتو فعل، اور صیغہ نمبر 1 اور 4 نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اور فاعل ضمیر بارز، ٹھیک، یعنی تا ضمیر جو ہے یا تون ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. من المدینتی، حرف جار مجرور متعلق فعل، اور الی مکہ تا اور حرف جار اور مجرور یہ بھی متعلق فعل ہو گئے. تو آپ کا جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. اس میں اب جو 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی ذہن میں تازہ کرتے جائیے گا. من کے نون ساکن کو ہم آگے ملا رہے ہیں زبر دے کر، ورنہ عام قاعدہ کیا ہے کہ کسی بھی ساکن حرف کو آپ آگے ملاتے ہوئے زیر دے کے ملاتے ہیں، قاعدہ یہ ہے. لیکن اس کا ایکسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ من کے نون ساکن کو آپ آگے ملاتے ہوئے زبر دیتے ہیں، آپ من المدینتی کر رہے ہیں. اور یہاں پر مکہ تا یہ ہے منصرف اسم ہے، لہذا حالت جر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر زبر آئی ہے، زیر نہیں. یعنی غیر جو آپ کے غیر منصرف اسم ہیں یہ حالت جر میں زیر نہیں ہوتے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ آپ کا من ابتدائی ہے. اس کے بعد ایک من جو ہے یہ بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی مبہم چیز ہو اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے من لے کر آتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں، بلکہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ دیتا ہوں. قرآن مجید میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اجتنبا یجتنبو بچنا، اسے فعل امر اجتنبو تم بچو، فاجتنبو پس تم بچو، کس سے بچو؟ الرجس، گندگی سے بچو. اب الرجس اس سے مراد کیا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ من الاوثانی، یعنی بتوں سے. اب یہ من جو ہے یہ اس الرجس اسم کو اس کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں یہ کثرت سے آپ کو من ملے گا. گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ من کی قسم جو ہے من بیانیہ ہے. تیسری قسم جو ہے من کی گرامر والے کہتے ہیں یہ تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز میں سے کچھ حصہ بتانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کل ہاذا، یہ کل جو ہے کون سا کل ہے؟ یہ کھانے والا کل ہے، ٹھیک ہے. کل تو کھا، ہاذا تو یہ کھا، تو اس کا مطلب ہے تو یہ کھا. لیکن اگر میں کہتا ہوں کل من ہاذا، تو اب یہ من جو ہے یہ
پورا کھانے کے لیے بات نہیں ہو رہی، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے کھا، یعنی جو چیز ہے اس کا بعض حصہ جو ہے کھا، کل من ھذا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اخذت، اخذ یاخذ لینا پکڑنا، اخذت دراہم، میں نے درہم لیے. اب میں اس کے ساتھ جب من لگاتا ہوں، میں جملہ بولوں گا اخذت من الدراہم. تو کیا آپ نے سارے درہم لیے؟ نہیں، آپ نے بعض درہم لیے. اخذت من الدراہم، یہ من جو ہے پھر گرامر والے کہتے ہیں یہ من تبعیضیہ کہلاتا ہے. جس طرح پہلی کے بارے میں گرامر والے کہتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ من ابتدائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا درست ہو تو یہ من ابتدائی ہے. من بیانیہ، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس من کی جگہ پر الذی لفظ رکھ کر دیکھ لیں، اگر تو فٹ بیٹھتا ہے تو من بیانیہ. یعنی کیا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، تو یہ من بیانیہ ہو گیا. من تبعیضیہ کے حوالے سے اس کی پہچان گرامر والے یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس من کی جگہ بعض کا لفظ ہے وہ رکھ دیں، یعنی آپ کہیں اخذت بعض الدراہم، میں نے بعض درہم لیے. کسی عموم کی قطعیت یا تاکید کے لیے بھی ایک من استعمال ہوتا ہے. یہ عموماً کسی نفی، استفہام یا پھر نہیں کے بعد استعمال ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا. اب یہ جا کا فاعل ہے احد، لیکن اس جملے کو اگر میں اس طرح آپ کے سامنے لکھوں ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، یعنی اب اس عموم میں، یعنی اس نکرہ میں جو عموم کا مفہوم تھا اس میں مزید تاکید، اس کی قطعیت کے لیے یہ من جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. جملہ آپ بولتے ہیں حل من خبر، کوئی خبر ہے، اینی نیوز؟ اور مزید میں حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ ٹیچر سوال کرتے ہیں آپ سے حل من سوال، اینی کوشچن؟ تو یہ اس لیے آپ کہیں گے کہ یہ من کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے، اور یہ من زائدہ پھر گرامر والے اس کو بولتے ہیں. یعنی زائدہ اس سے بولتے ہیں کہ یہ متعلق کسی سے نہیں ہوتے. یعنی اگر ہم اس جملے کا اوپر والا جملہ اس کا انالیسس کرنا چاہیں تو ما آپ کا حرف نفی ہو گیا، جا پھر نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل یہ مفعول ہو گیا، اور من یہ زائدہ، اور احدن یہ آپ کا لفظاً مجرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن محلن یہ مرفوع ہے، یعنی اس کا فاعل ہے. تو یہ محلن، محل کے اعتبار سے یہ لفظ بھی آپ کو اکثر گرامر کی کتابوں میں ملے گا، لفظاً مجرور ہے لیکن محلن یہ ہم اسے مرفوع قرار دیں گے، تو اسے متعلق ہم اس کسی کے نہیں کریں گے. تو یہ من زائدہ ہے. پھر من آپ کو پتہ ہے کہ پریپوزیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. کچھ ایگزامپلز وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا ساخرہ، ساخرہ کے معنی ہوتے ہیں ہنسنا، مذاق اڑانا. ساخرہ وہ ہنسا، اس نے مذاق اڑایا. عربی زبان میں ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ وہ اس پر ہنسا، اس نے اس کا مذاق اڑایا، تو اردو میں پر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن عربی زبان میں پریپوزیشن استعمال ہوگی من کی. سخرہ منہ، تو من جو ہے یہاں پر پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. سورہ ہود کی بڑی خوبصورت آیات ہیں، وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو الفاظ وہاں پر آئے کلما مر علیہ ملأ من قومہ،
جب بھی ان کے پاس سے کچھ ان کی قوم کے سردار گزرتے تو سخروا منہ، تو وہ ان پر ہنستے. قال ان تسخروا منا، اب من کی پریپوزیشن دیکھیں آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی. ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. قرآن مجید بھی گرامر جو ہے آپ کو سمجھانے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مدد دیتا ہے. ماضی بھی آ رہا ہے ان آیات میں، مضارع بھی آ رہا ہے، پھر پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے وہ بھی آ رہی ہے. تو ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. پھر حروف جارہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں. تو من کے یہ موٹے استعمالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مزید ڈیٹیلز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اچھی ڈکشنری میں جو ہے آپ وہ من کے تحت اس قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری اچھی ڈکشنریز موجود ہیں مارکیٹ میں، آپ وہاں پر دیکھیں. یہ انشاءاللہ آپ کے مطالعے میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو یہاں پر جو من ما رزقناہم ينفقون، یہاں پر من کون سا ہے؟ یہاں پر من تبعیضیہ، بعض والا، یعنی اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ بعض والا من ہے. اس کے بعد لفظ آ رہا ہے ما، لیکن ہمارا وقت چونکہ وقفے کا ہو چکا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل سے وقفے کے بعد بات کروں گا. من پر ہم نے وقفے سے پہلے تفصیل سے گفتگو کر لی ہے. اس کے بعد ما کا لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ما عربی زبان میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ایک پوری پکچر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ما استعمال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ پکچر آپ کو مدد دے گی. ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ان ایگزامپلز کے حوالے سے پھر اس ما کو میں ایکسپلین کروں گا. پہلی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ما ضربتہ. یہ ما کون سا ہے؟ یہ ماضی سے پہلے استعمال ہوا ہے، تو جملے کو منفی بنانے کے لیے ہم نے اس ما کا استعمال کیا ہے. ما ضربتہ، میں نے اسے نہیں مارا. تو یہ ما جو ہے یہ ما گرامر کے اعتبار سے ما نافیہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آپ آگے دیکھیں گے کہ فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت ان کے کام نہ آئی. دوسری ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے ما ھذا بشرن. یہ ما کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ تھا ہمارا ھذا بشرن، یہ بشر ہے. اس کو منفی بنانے کے لیے، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے پہلا ما جو تھا وہ جملہ فعلی یعنی ماضی کو منفی بنانے کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا. یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. ما لگا شروع میں تو خبر جو تھی وہ حالت نصب میں چلے گی. ما ھذا بشرن، تو یہ ما جو ہے یہ مشابہ بلیسا، یہ لیسا کے مشابہ ہوتا ہے. اور اس ما کو گرامر والے کہتے ہیں یہ ما حجازیہ، الحجازیہ، ما حجازیہ ہے. اس ما کی خبر پر یعنی ھذا اس ما کا اسم ہو گیا اور بشرن اس ما کی خبر ہوگی. ٹھیک، اس ما کی خبر پر مزید تاکید کے لیے حرف جر با کا بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایگزامپل ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو با آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر پر استعمال ہوا ہے. اس طرح وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اس پہ زور دینے کے لیے، خبر پر زور دینے کے لیے حرف جر با بھی استعمال ہوتا ہے جس سے خبر حالت جر میں چلی جاتی ہے. یہ ما آپ کا حجازی ہے. ما ھذا، یہ ما کون سا ہے؟ یہ ما استفہام کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا اس کو استفہامیہ کہا جاتا ہے. ما استفہامیہ. ما ھذا یہ کیا ہے؟ اور اس ما کے ساتھ آپ کو ذا بھی ملے گا. ماذا ينفقون. یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. تو یہ ما آپ کا استفہامی ہے. چوتھی ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں حدیث کے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. انما الاعمال بالنیات.
یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ما انا کے ساتھ جو استعمال ہوا ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما استعمال ہوتا ہے. کیوں استعمال ہوتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا اثر زائل کرنے کے لیے. یعنی حروف مشبہ بالفعل کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. لیکن جب آپ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما کا استعمال کرتے ہیں تو اب ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الاعمال وہ آپ کو حالت رفع میں مل رہا ہے. اگر یہ ما نہ ہوتا، سمپل انا ہوتا، تو آپ کہتے ہیں ان الاعمال بالنیات. لیکن یہ ما جو ہے اس نے ان حروف مشبہ بالفعل کے اثر کو روک دیا اور یہ ما پھر ما کافہ کہلاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ما استعمال ہوتا ہے تو اب یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ورنہ فعل کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جب ما کافہ آ جاتا ہے تو اب آپ انہیں فعل کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ الدہر کی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. تو اب یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. جملہ لکھا میں نے آپ کے سامنے، اقرأ کما یقرأ المدرس. اب یہ ما کما میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ما مصدریہ کہلاتا ہے. یعنی مفہوم یہاں پر یہ بن رہا ہے اقرأ کا قراءۃ المدرس، یعنی قرأ یقرأ قراءۃً اس کا مصدر ہو گیا نا. تو اس ما نے اس فعل کو مصدری معنی میں جو ہے وہ بیان کر دیا. اقرأ کا قراءۃ المدرس، یعنی مدرس کی قراءت کی طرح پڑھ، مدرس کے پڑھنے کی طرح پڑھ. تو یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ کہلاتا ہے. سورہ مریم کی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یعنی اس نے حکم دیا مجھے کس چیز کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. تو یہ ما جو ہے یہ جب تک کے مفہوم میں آیا اور یہ ما ظرفیہ کہلاتا ہے. اگلی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے آپ کی سورۃ الکافرون میں سے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب یہ ما استعمال ہوئی ہے، کون سا ما ہے؟ یہ ما موصولہ ہے، یعنی میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون کی، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ ما موصولہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اگلا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے ما تشرب اشرب. شربا یشربو پینا، یشربو تشربو تشربو، یعنی آپ کا صیغہ کون سا ہے؟ یہ حاضر کا صیغہ، واحد مذکر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تشربو. اب تشربو نہیں استعمال ہوا بلکہ کیا استعمال ہوا ہے؟ تشرب، یعنی اخف ہو کے استعمال ہوا ہے. اور اخف کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ ما شرطیہ ہے. یہ ما شرط کے معنی میں استعمال ہو کہ ما تشرب اشرب، جو تو پیے گا اشرب میں پیوں گا. تو یہ ما شرطیہ کہلاتا ہے. اگلی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے ما احسن زیدن. زید کتنا اچھا ہے، یعنی تعجب کے لیے عربی زبان میں ایک آپ پڑھیں گے کتابوں میں فعل تعجب. فعل تعجب کے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی یہیں پر میں بیان کرتا چلوں. ایک صیغہ ہوتا ہے ما افعلہ، ما افعلہ، اور ایک صیغہ ہوتا ہے افعل بہ. یہ تعجب کے لیے جو ہے وہ فعل عربی زبان میں وضع کیا گیا. ما افعلہ ما احسن زیدن. اب یہاں ہو کی جگہ پر زیدن مفعول استعمال ہو گیا، یعنی ما
احسنہ، وہ کتنا اچھا ہے. ما احسن النجوم، ستارے کتنے خوبصورت ہیں. ہاؤ بیوٹیفل دا اسٹارز آر، یہ اس ایکسپریشن کو شو کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ما. قرآن مجید میں ایگزامپل ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کتنا ناشکر ہے. اب یہ تعجب کے لیے یہ ما استعمال ہوا ہے، اس ما کو ما تعجبیہ کہا جاتا ہے. اگلا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے آتینی کتابم ما. کسی نکرہ اسم کو مزید نکرہ کرنے کے لیے یہ ما استعمال ہوتا ہے. یعنی آتینی، آتا یوتی، ایتان عطا کرنا. آپ فعل امر بول رہے ہیں کہ آتی تو دے، آتی نی تو دے مجھے کتابن کوئی کتاب. اب اس کوئی کتاب نکرہ مفعول آپ نے استعمال کیا دوسرا، کیونکہ آتا یوتی اس کے دو مفعول آتے ہیں. انا آتینا کا الکوثر، انا آتینا کل کوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی. تو دو مفعول آتا یوتی کے استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر نون وقایہ کے بعد یا آپ کا پہلا مفعول ہو گیا اور کتابن یہ دوسرا مفعول ہو گیا. اب وہ نکرہ اسم ہے، اس کی مزید تاکید کے لیے آپ نے ایک ما جو ہے وہ استعمال کیا. آتینی کتابم ما، اس کا مطلب ہوگا مجھے کوئی سی کتاب دے دو، مجھے کوئی بھی کتاب دے دو، کوئی سی کتاب دے دو. تو یہ ما کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ پھر ما ابہامیہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل آپ کو ملے گی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، مثلا ما بعودۃ.